بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود صدقہ کے 5 شاندار فضائل و برکات۔ درود صدقہ یہ صحیح حدیث سے ثابت درود پاک ہے، مسنون درود پاک ہے، ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ مختلف درود کتاب کی مستند کتابوں میں یہ درود پاک کا ذکر ہے۔ اس درود پاک کے 2-3 طرح کے صیغے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی درود پاک جو ہے مستند کتابوں میں درج ہے۔ یہ درود پاک تمام مسلمانوں کی طرف سے صدقہ ہے۔ یہ درود پاک کی بے انتہا فضیلت ہے۔ یہ درود پاک ساتھ ساتھ دعا بھی ہے۔ اس درود پاک میں تمام مومنوں کے لیے دعا کا ذکر ہے، تمام مومنوں پر رحمت کی دعا کا ذکر ہے۔ اسی لیے اس درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی، کیونکہ جب ہم تمام مومنوں مسلمانوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، ان پر رحمت کی ذکر کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل ہماری وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرماتا ہے اور ہم پر بھی خوبی رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے پاس صدقہ و خیرات کی وسعت نہ ہو وہ درود پاک پڑھا کریں۔ یعنی جو لوگ مال کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے یا مال کی کمی تنگی کی وجہ سے مالی صدقات خیرات نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ اس درود پاک کو پڑھیں تو انہیں مال خیرات کرنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کو پڑھنے سے ان کی تلافی کا باعث بنے گا۔ یعنی جو گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اگر ہم اس درود پاک کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گناہ بھی دھل جائیں گے، کیونکہ صدقے سے مصیبتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقے سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، صدقے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور درود صدقہ کی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہیں۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ترجمہ: اے اللہ، اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اور تمام مومن مردوں اور عورت اور تمام مسلمان مرد اور عورت پر رحمت بھیج۔ تو جب ہم اس طریقے سے درود پاک پڑھیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر ہو اور تمام مومن مرد اور عورتوں پر بھی رحمت کا ذکر ہو، تو پھر کیوں نہ اللہ عز و جل رحمت کی نگاہ فرمائے گا پڑھنے والے پر، کہ وہ تمام امت کے لیے رحمت مانگ رہا ہے۔ تو اس درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، تو جو شخص اس درود پاک کو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھنے کی عادت بنا لے گا، اس کا رزق و مال مسلسل بڑھتا رہے گا، اس کے رزق و مال میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اللہ عز و جل غیب سے اپنے خزانوں کا منہ اس بندے کے لیے کھول دے گا، اس کے فرض خود بخود ادا ہو جائیں گے، اگر کوئی قرض ہوگا تو قرض بھی ادا ہو جائے گا، اس کے رزق و مال میں وسعت اور برکت ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص 313 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کا رزق و مال دن و رات بڑھتا رہے گا، کیونکہ 313 مرتبہ جو ہے وہ کثرت کی تعداد میں آتا ہے، اور جب ہم کوئی بھی چیز، کوئی بھی درود پاک، کوئی بھی عمل 313 مرتبہ کرتے ہیں تو وہ کثرت کی تعداد میں آ جاتا ہے، اور پھر اگر آپ نے کوئی چیز کثرت سے پڑھی ہو تو اس کے خوب ہی فضائل و برکات، خوب ہی رحمتیں، خوب ہی برکتیں، خوب ہی فضیلتیں عطا ہوتی ہیں۔ تو صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے خوب ہی رزق و مال ازواج میں خیر و برکت ہوگی۔ اگر 313 مرتبہ پڑھ لیں گے تو کثرت کی تعداد میں آ جائے گا، اور پھر انشاءاللہ عز و جل خوب ہی مال میں خیر و برکت عطا ہوگی۔ ساتھ ساتھ جب آپ تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں گے تو اللہ عز و جل آپ کی زندگی میں بھی اپنی خاص رحمت شامل فرما دے گا۔ آپ پر نہ صرف رزق کی برسات ہوگی، اللہ کی رحمت کی بھی برسات ہوگی۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے نہ صرف انسان غنی ہو جاتا ہے بلکہ اس کا دل بھی غنی ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو رزق و مال تو فراوانی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ ملے گا، لیکن آپ کا ایمان بھی بڑھے گا، آپ کا دل بھی غنی ہو جائے گا، دل بھی سخی ہو جائے گا، ایمان میں مضبوطی اور قوت آ جائے گی، آپ کا ایمان قوی ہو جائے گا، اللہ عز و جل پر، اللہ کی قدرت پر آپ کا یقین کامل ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہوگا تو قبر کی منزلیں بھی آسان ہوں گی، محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور جنت بھی نصیب ہوگی۔ تو ایک تو ہمیں دنیاوی مال و اسباب کی سہولت ہو جائے گی اس درود پاک کو پڑھنے سے، دوسرا ہمیں ایمان کی دولت بھی نصیب ہوگی، ایمان کی قوت اور مضبوط ہوگا، تیسرا ہمیں اللہ عز و جل کا قرب ملے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی حاصل ہوگا، کیونکہ جس شخص کا ایمان قوی ہو جاتا ہے، جس شخص کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، جس شخص کا دل سخی ہو جاتا ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اور یہی ہمارے لیے اصلی دولت ہے، حقیقی دولت ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہو، ساتھ ساتھ ان کا دیدار بھی عطا ہو۔ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے وہی حقیقت میں مالدار ہیں، باقی ہم سب تو اپنے آپ کو غریب ہی تصور کریں کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ملا تو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نسلوں میں بھی رزق کی فراوانی اور وسعت اتار دیتا ہے۔ دنیا میں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ انسان کرتا ہے تو اس کا جو ثواب، اس اعمال کی فضیلت
اس کرنے والے بندے کو تو ملتی ہی ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو اس کی نسلیں ہوتی ہیں اللہ عز و جل ان کو بھی خوب فراوانی عطا فرماتا ہے۔ یہ درود پاک ایسا ہی درود پاک ہے کہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو اس کی فضیلت ملے گی، ہمارے رزق میں خیر و برکت ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ہمارے یہ فضائل بھی ہیں کہ ہماری نسلوں کو بھی رزق ملتا ہے، ان میں بھی برکت ہوگی، ان کی روحانی ترقی بھی ہوگی۔ اللہ عز و جل اس درود پاک کی برکت سے روحانی ترقی بھی آسان فرما دیتا ہے۔ یہ صرف مال کو بڑھانے کے لیے درود پاک نہیں ہے، اعمال کو بڑھانے کا درود پاک بھی ہے، دل کو مضبوط کرنے کا، دل کو قوی کرنے کا، ایمان کو بڑھانے کا درود پاک بھی ہے، روحانی ترقی اور منازل حاصل کرنے کا بھی درود پاک ہے، ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی قربت اور محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پانے کا بھی درود پاک ہے، ساتھ ساتھ یہ جسمانی صحت کے لیے بھی اکثیر درود پاک ہے۔ یعنی اس درود پاک کو پڑھنے سے بیماری بھی دور ہوتی ہے، شفا بھی نصیب ہوتی ہے، رزق و مال کی فراوانی کے ساتھ صحت کی دولت بھی عطا ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ صحت ہے تو عبادت کرنا بھی ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک درود پاک ہے جو کہ غنی کرنے کے لیے ہے، اور غنی کی تعریف مختصر نہیں ہے، غنی کی تعریف بہت وسیع ہے، جو مال کو، جو آپ کے اعمال کو، جو آپ کے دل کو، جو آپ کی روحانیت کو، جو آپ کی بصیرت کو، جو آپ کے صحت کو، ہر جگہ سے آپ کو غنی کر رہی ہے۔ تو اس درود پاک کو جب پڑھیں تو اپنی نیتیں وسیع کرتے چلے جائیں کہ میں اس درود پاک کو صرف اپنے رزق و مال کے لیے نہیں بلکہ اعمال کے لیے بھی، اپنی صحت کے لیے، جان کے لیے بھی، اپنے ایمان کے لیے بھی، اللہ عز و جل کی قربت اور محبت کے لیے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، محبت اور دیدار کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ اپنی نیت اور بھی وسیع کر لیں کہ میں تمام امت کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، جو فضیلتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں، جو اللہ عز و جل کا فضل و کرم مجھے اس درود پاک کو پڑھ کر ملے گا، اللہ تعالیٰ وہ اس درود پاک کا فضل و کرم تمام امت کو عطا فرمائے، سب کے مالی مسائل حل ہو جائیں، سب کی روحانی ترقیاں آسان ہو جائیں، سب کی مشکلات حل ہو جائیں، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت اور محبت نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا ہو جائے۔ جب آپ اپنے لیے پڑھیں گے، ساتھ میں پوری امت کی نیت کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ہی زیادہ فیض ملے گا۔ تو اس درود پاک کو اگر ہم اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ کل امت کے لیے دعا کرنا اللہ عز و جل کو پسند ہے، امت کے لیے مانگنا اللہ عز و جل کو پسند ہے، اور جو شخص امت کے لیے مانگتا ہے، جو دعا مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مانگی جائے پہلے وہ ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو اس درود پاک کو اس نیت سے بھی پڑھیے کہ جو کچھ میرے مومن بھائی مردوں کو مل رہا ہے، عورتوں کو مل رہا ہے، وہ مجھے بھی مل رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہماری نیتیں خالص کر دے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی آپ کو جو ثواب ملے گا۔ اللہ عز و جل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اور تمام مومن مردوں اور عورت اور تمام مسلمان مرد اور تمام مسلمان عورتوں پر رحمت بھیج۔ اللہ عز و جل سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔